یہ سن 2003 میں گرمیوں کی بات ہے کہ جب کراچی کے تاجر سیف اللہ پراچا نے امریکی بزنس مین کے ساتھ ملاقات کے لیے کراچی سے بینکاک کے لیے پرواز لی، لیکن وہ کبھی اس میٹنگ میں آج تک نہیں پہنچ سکے۔ سیف اللہ پراچا کو CIA نے جولائی سن 2003 میں بینکاک ایئرپورٹ سے حراست میں لیا، جس کے بعد افغانستان کے بیگرام بیس پر انہیں منتقل کیا گیا، اور جہاں انہیں بتایا گیا کہ انہیں القاعدہ کو معاونت فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ حراست میں لیے جانے کے بعد ستمبر 2004 تک سیف اللہ پراچا کو افغانستان میں بیگرام کے فضائی اڈے پر واقع حراستی مرکز میں قید رکھا گیا تھا، اور پھر گوانتانامو بے کی امریکی جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ 17 سال تک قید میں رہنے والے واحد قیدی تھے جن پر نہ تو کوئی فرد جرم عائد کی گئی اور نہ ہی ان پر کوئی مقدمہ چلایا گیا۔ سیف اللہ نہ صرف گوانتانامو بے کے سب سے پرانے بلکہ سب سے عمر رسیدہ قیدی بھی تھے، جنہیں ان کی اہلیہ کے مطابق دوران حراست 2 بار دل کا دورہ بھی پڑا۔ سیف اللہ کے خاندان والوں کے لیے ان کی اچانک گرفتاری ایک دھچکا ضرور تھی، لیکن وہ اپنے خاندان کے پہلے فرد نہیں تھے جنہیں القاعدہ کو معاونت فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سیف اللہ کی گرفتاری سے کچھ عرصہ قبل ہی ان کے سب سے بڑے بیٹے عزیز پراچا کو 2003 میں نیو یارک میں گرفتار کیا گیا، اور عزیز پراچا کی جانب سے دوران تفتیش دیے گئے بیانات ہی دراصل سیف اللہ پراچا کی گرفتاری کی ایک اہم وجہ بنے۔ جب عزیز کو گرفتار کیا گیا تو ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پر القاعدہ کے رکن ماجد خان اور عمار البلوچی کو دہشت گردی کے لیے معاونت فراہم کی تھی۔ تاہم عزیز نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ انہوں نے ماجد خان کی کچھ کاغذات کے حصول میں مدد ضرور کی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ماجد خان یا عمار البلوچی کا تعلق القاعدہ سے ہے۔ عزیز پراچا کی عمر 23 سال تھی جب انہیں امریکہ کی انسداد دہشت گردی فورس کی جانب سے 2003 میں نیو یارک سے گرفتار کیا گیا۔ عزیز اپنے والد سیف اللہ کی طرح امریکی شہریت کے حامل تھے اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں امریکہ میں موجود تھے تاکہ وہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو کراچی میں واقع ان کے والد کے پرتعیش اپارٹمنٹس فروخت کر سکیں۔ عزیز کا رہن سہن اور حلیہ ماڈرن تھا، کیونکہ وہ نہ صرف متعدد بار امریکہ کا سفر کر چکے تھے بلکہ انہوں نے کراچی کے ایک مشہور نجی اسکول سے اچھی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ عزیز نے دوران تفتیش بتایا کہ انہوں نے ماجد خان کی مدد اپنے والد سیف اللہ پراچا کے کہنے پر کی۔ ماجد خان امریکی نژاد پاکستانی شہری تھے اور وہ میری لینڈ کے رہائشی تھے، جہاں وہ اپنے والد کے گیس اسٹیشن پر کام کرتے تھے۔ ماجد خان کو پاکستان سیکورٹی فورسز نے 5 مارچ سن 2003 کو کراچی سے حراست میں لیا تھا۔ گرفتاری کے بعد 3.5 سال تک انہیں خفیہ حراستی مراکز میں رکھا گیا اور ان کے اہل خانہ کا بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ماجد خان پر الزام تھا کہ وہ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کے ساتھ مل کر امریکہ میں ایک گیس اسٹیشن کو دھماکے سے اڑانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ عزیز کو پولیس کو دیے گئے بیانات کے مطابق ماجد خان نے انہیں ان کے امیگریشن کے دستاویزات سے متعلق پیش رفت جاننے اور امریکہ میں ان کے نام پر قائم پوسٹ آفس باکس بند کرنے میں مدد طلب کی تھی۔ امریکی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی پوسٹ آفس باکس ہے جسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ماجد خان کے نام پر میری لینڈ میں کھولا، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے دسمبر 2002 میں امریکہ کا سفر بھی کیا۔ تاہم ڈاکٹر عافیہ نے اس الزام کی تردید کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ نوکری تلاش کرنے کے مقصد سے گئی تھیں۔ جب عزیز پراچا کو گرفتار کیا گیا تو ان سے اس پوسٹ آفس باکس کی چابی بھی برآمد ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ماجد خان نے عزیز کو اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کو کہا اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے کا بھی کہا۔ اس کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ ماجد خان امریکہ میں ہے، تاہم عزیز کو یہ دونوں ہی کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ عزیز پراچا پر ایک اور مبینہ القاعدہ رکن عمار البلوچی سے تعلقات کا الزام بھی عائد کیا گیا، تاہم عزیز کے مطابق انہوں نے عمار البلوچی سے صرف
صرف اس لیے ملاقات کی تھی کیونکہ انہوں نے ان کے والد کے کاروبار میں 18 سے 20 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ عمار البلوچی خالد شیخ محمد کے بھانجے تھے اور مبینہ طور پر عافیہ صدیقی کے دوسرے شوہر بھی تھے۔ عزیز نے گرفتاری کے فوراً بعد دیے گئے بیان میں کہا تھا کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے والد سیف اللہ پراچا کے القاعدہ سے تعلقات تھے، لیکن ان کے والد نے کبھی ان سے اس متعلق بات نہیں کی تھی۔ تاہم بعد میں عزیز کے وکیل نے موقف اپنایا کہ عزیز نے یہ بیان دباؤ میں آ کر دیا تھا۔ عزیز اور سیف اللہ پراچا دونوں کا اصرار تھا کہ انہوں نے ماجد خان اور عمار البلوچی کی مدد ضرور کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کا تعلق القاعدہ سے ہے۔ ان کے علاوہ ماجد خان اور عمار البلوچی نے بھی اپنے بیانات میں اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے کبھی سیف اللہ اور عزیز کو اپنے القاعدہ سے تعلقات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ سن 2006 میں ایک امریکی عدالت نے عزیز پراچا کو القاعدہ کے ارکان کی مدد کے جرم میں 30 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تاہم 2018 میں اسی عدالت کے جج نے نئے شواہد سامنے آنے کی روشنی میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور ٹرائل کو نئے سرے سے کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم امریکی حکومت نے اس ٹرائل کی مزید پیروی کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کیونکہ عزیز 16 سال اپنی سزا کاٹ چکے تھے اور انہوں نے اپنی امریکی شہریت سے بھی دستبردار ہونے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لہٰذا حکومت مزید وقت اور وسائل اس کیس پر خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کے بعد عزیز پراچا کو 2020 میں رہا کر کے پاکستان بھجوا دیا گیا۔ گرفتاری سے قبل سیف اللہ پراچا کا شمار کراچی کے کامیاب بزنس مین میں ہوتا تھا۔ وہ 1970 میں نیو یارک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے تھے۔ وہ اپنی ڈگری تو مکمل نہیں کر سکے تھے، لیکن 1974 میں انہوں نے اپنے بھائی کی مدد سے گلوبل ٹریول سروسز کے نام سے ٹریول ایجنسی کھولی اور 13 سال امریکہ ہی میں گزارے۔ امریکہ میں ہی ان کی ملاقات اپنی اہلیہ فرد سے ہوئی اور 1979 میں ان کی شادی ہوئی، جن سے ان کے 4 بچے ہیں۔ سیف اللہ پراچا نماز کے پابند تھے اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے خیراتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کراچی کے بہترین سکولوں سے تعلیم دلوائی۔ ایک انٹرویو میں سیف اللہ کی اہلیہ نے بتایا تھا کہ سیف اللہ پر 9/11 سے پہلے 2 مرتبہ افغانستان بھی گئے تھے، جہاں ان کی مبینہ طور پر اسامہ بن لادن سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ فرد پراچا کے مطابق ان کے شوہر صنعت کاروں کا وفد لے کر افغانستان گئے تھے تاکہ مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اس تباہ حال ملک میں پلاسٹک اور بائی سائیکل کی فیکٹریاں لگائی جا سکیں۔ اطلاعات کے مطابق سیف اللہ پراچا نے اسامہ بن لادن سے کہا تھا کہ تم جو یہاں کر رہے ہو اس سے امریکہ تمہارے مخالف ہو گیا ہے، تم اپنا موقف بتاؤ، اور ہمیں ایک انٹرویو اس مقصد کے لیے وہ اپنا وزٹنگ کارڈ بھی اسامہ بن لادن کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ امریکی حکومت کے مطابق افغانستان میں القاعدہ کے ایک کمانڈو پر چھاپے کے دوران سیف اللہ کا وزٹنگ کارڈ برآمد ہوا تھا، جس کے بعد ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں اپنے نشریاتی بزنس پر القاعدہ کے پروپیگنڈا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ گوانتانامو بے ٹریبیونل کے سامنے دیے گئے اپنے بیان میں پراچا نے اعتراف کیا تھا کہ وہ دسمبر 1999 اور جنوری سن 2000 میں افغانستان میں اسامہ بن لادن سے مل چکے تھے۔ سیف اللہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو انٹرویو کی پیشکش صرف اس لیے کی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں اختلافات کو کم کیا جا سکے۔ سیف اللہ نے بتایا کہ 2001 میں میر نامی ایک شخص کراچی میں ان کے دفتر ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا اور ان کے اسامہ بن لادن کے انٹرویو سے متعلق وہ مزید جاننا چاہتا تھا۔ سیف اللہ کے بیان کے مطابق میر نامی شخص نے ہی انہیں اپنے ساتھی مصطفیٰ اور ماجد خان سے ملوایا تھا، اور جب ماجد خان کو معلوم ہوا کہ سیف اللہ کا بیٹا عزیز بزنس کے سلسلے میں امریکہ جا رہا ہے تو انہوں نے اس سے مدد کی درخواست کی تھی۔ 1 مارچ 2003 کو جب CIA اور پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں نے خالد شیخ محمد کو راول پنڈی سے گرفتار کیا اور اس کی خبر TV پر چلی تو سیف اللہ پراچا
کو احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو میر سمجھ کر ملتے رہے وہ دراصل القاعدہ کے سرکردہ رہنما خالد شیخ محمد تھے اور ان کے ساتھی مصطفیٰ دراصل عمار البلوچی تھے۔ سیف اللہ کے بیان کے مطابق وہ میر اور مصطفیٰ نامی شخص سے صرف اس لیے رابطے میں رہے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ دونوں ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سیف اللہ پراچا پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ خالد شیخ محمد نے انہیں 5 سے 6 لاکھ ڈالر کی رقم امانت کے طور پر دی تھی اور سیف اللہ پراچا نے خالد شیخ محمد کو بین الاقوامی جہاز رانی کے ذریعے ہونے والی تجارت میں اپنے طویل تجربے کی بنیادوں پر عورتوں اور بچوں کے کپڑوں میں چھپا کر دھماکہ خیز مواد امریکہ سمگل کرنے میں اپنی خدمات کی پیشکش کی تھی۔ تاہم سیف اللہ ہمیشہ ان الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں۔ سیف اللہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ امریکی سینٹ کی رپورٹ کے مطابق خالد شیخ محمد نے یہ بیانات تفتیشی افسران کی جانب سے ان پر اذیت ناک تشدد کیے جانے کے بعد دیے تھے۔ اس کے علاوہ بعد میں جب خالد شیخ محمد کو سیف اللہ پراچا کی تصویر دکھائی گئی تو انہوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ عمار البلوچی نے بھی دوران تفتیش اعتراف کیا تھا کہ سیف اللہ ان کے القاعدہ سے تعلقات سے آگاہ نہیں تھے اور انہیں سیف اللہ سے میڈیا میں استعمال ہونے والے سامان اور اس کی ترسیل سے متعلق معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ مارچ 2003 میں خالد شیخ محمد کی گرفتاری کے چند دن بعد ہی ماجد خان کو پاکستانی اہلکاروں کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا تھا، جس نے دوران تفتیش سیف اللہ پراچا اور عزیز پراچا کے نام لیے تھے۔ اس کے بعد نیو یارک میں عزیز پراچا کو گرفتار کیا گیا اور اپریل 2003 ہی میں عمار البلوچی کو کراچی ایئرپورٹ سے اغوا کر کے امریکی حراست میں دے دیا گیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی سے لاپتہ ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جولائی 2003 میں سیف اللہ کو بینکاک سے گرفتار کیا گیا تھا۔ سیف اللہ کی اہلیہ فرد سیف اللہ نے 2006 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سیف اللہ کی گرفتاری کے بعد ان کے اہل خانہ سے ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ ہم جس سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ ہم سے دور بھاگتا تھا۔ میں ایک ہاتھ پر بھی اپنے دوستوں کو نہیں گن سکتی تھی، یہاں تک کہ بہت سے قریبی رشتہ داروں نے بھی ہم سے رابطے ختم کر دیے تھے۔ سیف اللہ پراچا کے اہل خانہ نے صدر مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز کے علاوہ امریکی سفیروں کو بھی بہت سارے خطوط لکھے، مگر ان میں سے کسی نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سن 2009 میں جب انٹرنیشنل کمپنی آف ریڈ کراس کی جانب سے گوانتانامو بے کے قیدیوں کی ان کے گھر والوں سے ویڈیو کانفرنس کروانے کا پروگرام کا آغاز کیا گیا تو سیف اللہ پراچا نے اپنے خاندان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی کی تھی، جس میں انہوں نے اپنی خراب صحت سے متعلق اپنے خاندان والوں کو آگاہ کیا تھا، جس کے بعد سے ان کے اہل خانہ اور وکیل ان کے بہتر علاج اور رہائی کا مطالبہ کرتے آ رہے تھے۔ امریکی صدر براک اوباما نے جب اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تو انہوں نے گوانتانامو بے کو بند کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا، جس نے گوانتانامو بے میں قید سیف اللہ پراچا جیسے متعدد قیدیوں کو رہائی کی امید دلا دی تھی۔ تاہم اپنے 8 سالہ دور صدارت کے دوران اوباما نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور ان کے بعد آنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گوانتانامو بے کو بند کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اس کو مزید برے افراد سے بھرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا۔ بعض سے مبصرین یہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ صدر جو بائیڈن گوانتانامو بے میں باقی 40 قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کریں گے اور سابق صدر براک اوباما کا کیا گیا وعدہ بھی پورا کریں گے۔